اپنا اخلاق اچھا کرو کیونکہ یہ حسن تو ایک دن ڈھل ہی جائے گا۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کرتے ہیں۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، دیکھنے والی آنکھ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے جو سامنے والے منظر کو اپنے ظرف کے مطابق رنگ دیتی ہے۔ تمہاری عقل تمہیں بے فائدہ کاموں سے روکے تو تم واقعی عقل مند ہو۔ اے ہمارے رب، ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا کارساز، مالک، مولا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ باتوں سے سیکھا ہے ہم نے انسانوں کو پہچاننے کا طریقہ۔ جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں اکثر بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ آپ کی بے عزتی کرنا وہ اپنا حق ہی سمجھ لے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کس درد سے گزر رہے ہیں، بس آپ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اس صبر کو برقرار رکھیں۔ اللہ آپ کو کسی ایسے شخص سے نوازے گا جو آپ کی محبت کے لائق ہے۔ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو کیونکہ اس گناہ کا گواہ اللہ پاک خود ہوتا ہے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ رہنے کی چاہت نہیں ہوتی، اور جس کے ساتھ رہنے کی چاہت ہو پھر عورت کسی اور کا سایہ بھی خود پہ برداشت نہیں کرتی۔ صرف نماز کے بدلے جنت نہیں ملے گی، احساس مخلوق کا بھی کرنا پڑے گا۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا رب ہے۔ اپنے بیٹے کو مت مارو اور اسے باادب بنانے کے لیے اس سے ناراض ہو جاؤ، لیکن اپنی ناراضگی کی مدت کو طول نہ دو اور تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اس سے راضی ہو جاؤ۔ درود پاک کے بغیر زندگی بالکل ادھوری ہے۔ دیکھو میرے دوست، ہمارا تعلق اللہ سے صرف ضرورت کے تحت نہ ہو، کسی کام کے ہو جانے یا کسی چیز کے مل جانے کی لالچ نہ ہو۔ سکون کی دولت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ صبر کرو کیونکہ تمہارا نمازوں میں رونا ضائع نہیں جائے گا، وہ جانتا ہے تم کب اور کیوں روئے۔ یا اللہ ہمارے دل کو ہمیشہ ایمان سے آباد رکھنا، آمین۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نماز اللہ کے خزانوں سے مانگنے کا براہ راست ذریعہ۔ کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جان لو کہ تمہاری اولاد تم سے ہے، دنیا و آخرت میں ان کی نیکی و بدی تم تک پہنچ سکتی ہے۔ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا اہتمام کیا۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے رب کا شکر گزار ہونے کے لیے اگر کوئی وجہ درکار ہے تو اپنی چلتی ہوئی نبض پر ہاتھ رکھ لیجئے۔ امید کم رکھو، مایوسی کم ہوگی۔ جس شخص کی نیت نیک ہوتی ہے اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ مزاج تلخ ہے لیکن منافقانہ نہیں، تبھی تو آپ کے ہاں میرا آنا جانا نہیں۔ زندگی کو بالکل سادہ اور مختصر گزارو تاکہ قیامت کے دن حساب دینے میں پریشانی نہ ہو۔ دنیا اور آخرت میں اگر کسی مرتبے پر پہنچنا ہے تو بولنا کم اور چپ رہنا زیادہ سیکھو۔
جب تم خود نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تب اللہ تمہیں کسی غم میں مبتلا کر کے اپنی طرف کھینچ لاتا ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ زندگی میں ہمیں حقیقی معنوں میں وہ لوگ جینا سکھاتے ہیں جو مشکل وقت میں ہم سے توقعات کی بیساکھی چھین لیتے ہیں اور پھر ہم ان کے بغیر چلنا سیکھ لیتے ہیں، جو روک سکتی ہے یادوں کی بارش کو۔ کاش ایسی بھی کوئی چھتری ہوتی۔